اللہ عز و جل کے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں جو علاج ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے اس روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو علاج کر رہے ہیں مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں کا، وہ طریقہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہہ دوں کہ تعارف آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جن کیا ہے، جادو کیا ہے، پھر اس کے بیماریاں کیا ہوتی ہیں. جن ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے قبل، یعنی تمام انسانیت کے والد آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں بنا دیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کئی ہزار سال، کوئی کہتے ہیں 2000 سال قبل. خیر، لیکن اللہ عز و جل نے سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 27 میں کہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا تم سے پہلے نار السموم سے، لو والی آگ سے. اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اور کیا. لفظ جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ آیا ہے اور لفظ جان قرآن مجید میں 7 مرتبہ ہے. جن ایک کو کہیں گے اور اس کی جمع کو کہیں گے جان. لفظ جان 7 مرتبہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے. لفظ شیطان قرآن مجید میں 68 ٹائمز آیا ہے، 68 مرتبہ، اور لفظ شیاطین 17 مرتبہ ہے قرآن مجید میں. جن کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ دوں آپ کے سامنے. بہت سارے سائنس پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، الحمدللہ میں بھی سائنس اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. سائنس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ یہ ایسی کیفیت کو اور ایسی بیماریوں کو اور اس کے قصے کہانیوں کو کہتے ہیں یہ سپرسٹیشیس تھنگ ہے، اسے یقین نہیں کرنا، یہ سب بلائنڈ بلیو ہے، اندھ وشواس جس کو کہتے ہیں لوگ. لیکن حقیقت اگر آپ قرآن اور حدیث کے قریب آ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے جن اور کیا ہے شیطان اور جادو اور نظر بد، اور یہ اس کے بیماریاں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پھر اس کا علاج کیسے ہوتا. قرآن حدیث سے قریب ہو جائیں گے، قرآن حدیث اٹھائیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنی ذہنیت کے مطابق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سمجھیں گے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق سمجھیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے سلف الصالحین کے فہم سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اور اگر آپ اپنی ذہنیت سے سمجھیں گے قرآن حدیث تو واللہ گمراہ ہو جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شیخ جن انسانی جسم میں نہیں داخل ہوتا ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریے HYSTERIA، ہسٹیریا. یہ ہسٹیریا نام کی بیماری ہے، آپ اس کے اوپر اسٹڈی کریے. یہ جن انسانی جسم میں داخل نہیں ہوتا، ایسے بات کہتے ہیں. کوئی کہتے سائیکوفوبیا ہے، کوئی کہتے سیزوفرنیا ہے، بہت سارے نام ایسے دیتے ہیں. ان سب کی باتوں کو میں تسلیم کر لوں گا انشاءاللہ قرآن کے بعد میں، کیونکہ نفسیاتی امراض بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے. جسم کے اندر جو منرلز چاہیے، جو وٹامنز چاہیے ہیں، وہ اگر کم ہو جاتے ہیں تو انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، ذہنی توازن اس کا جو ہے تکلیف میں رہتا ہے. ہر انسان کے بھیجے میں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ نام کا ایک فلوئڈ ہوتا ہے، CSF اسے کہتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے شخص، اور اگر اس کو مرض اس کا جو ہے نہیں پکڑ سک رہے ڈاکٹرز، تو کیا کرتے ہیں، رپورٹ نکلوانے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالتے ہیں. وہ کیا ہے، اسپائنل کارڈ ہے، اس میں سے CSF نکالتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. خیر یہ سب چیزیں ہیں، نفسیاتی امراض بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے انشاءاللہ.
لیکن انسانی جسم کے اندر جن داخل ہوتا، اس بات کو تسلیم کر لیجئے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے جسم میں جن داخل ہوا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس میں کتاب الطب میں حدیث نمبر 3548 اگر آپ دیکھیں گے، خود عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو امامت کی ڈیوٹی پر، امامت کے منصبے پر طائف بھیجے تھے۔ وہ وہاں پر نماز پڑھاتے اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرنا کرتے۔ وہ یہ کیفیت محسوس کرنے لگے کہ وہ قرآن بھول رہے ہیں نماز میں، اور بہت زیادہ بھول رہے ہیں۔ ویسے تو حفاظ قرآن بھول ہی جاتے ہیں، آیت اوپر کی نیچے ہو جاتی ہے، کچھ الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے جو حفاظ کھڑے ہیں نماز میں تراویح میں وغیرہ، وہ لوگ پیچھے سے لقمہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ صحابی بہت زیادہ بھول رہے تھے اور عجیب قسم کی تکلیف میں تھے، اپنے منصبے کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ آ کر بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ، یہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور آپ کو قریب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ایک مارے اور بولے اخرج عدو اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن، اور وہ شیطان نکل گیا۔ 3 بار اللہ کے نبی نے اس الفاظ کو دہرایا۔ صحابی رسول کے جسم میں جن داخل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن شیطان سے کہا اخرج عدو اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن، 3 بار کہا، وہ شیطان نکل گیا۔ لوگ شیطان اور جن میں فرق نہیں کرتے۔ شیطان کسی مخلوق کا نام نہیں ہے، شیطان صفت کا نام ہے۔ خیر، بحث کرنے والے بہت سارے بحث کرتے ہیں، آج کل تو واٹس ایپ کا دور چل پڑا ہے، سبحان اللہ، تو حدیث جتنی معلوم ہے اتنا ہی علم ہے، لیکن اب اس سے ہٹ کے اگر کوئی چیز آ جائے ان کے سامنے تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو ریفرنس دے دیں اور وہ پڑھ بھی لیں تو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں حدیث کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے جن وہ صحابی کے جسم سے، اور یہ کہتے ہیں نہیں اخرج عدو اللہ کا مطلب ہے نکل جا اللہ کے دشمن، وہ باہر تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صح؟ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ خیر، کنٹروورسیز بہت ہوتے ہیں، ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے، جو شریعت کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جن انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور ہوا ہے، صحابی کے جسم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے۔ صحابی کے جسم میں جن داخل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے نکالے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطب، اور تحقیق و تخریج کیے ہیں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اور اس حدیث کے نیچے جو فوائد لکھے ہیں اس میں یہ بات بھی لکھے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں جن داخل ہوتا ہے، دال الف خاف لام، دال الف خاف لام داخل لفظ ہے، سبحان اللہ، یہ میری ذہنیت نہیں ہے اور میرے ورڈز نہیں ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھائی لوگ میری بات یوٹیوب کے ذریعے سے سن لے یا جس بھی ذریعے سے ان تک اللہ رب العالمین بات پہنچا دے، آمین، اور آپ لوگ سمجھ لیں انشاءاللہ کہ انسانی جسم میں جن داخل ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں جن داخل ہوا تو رہتا کہاں پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا، ہم ایمان والوں کی ماں، روایت کر رہی ہیں اس حدیث کو۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان اولاد آدم کے خون میں گردش کرتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224 244 کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انسانی جسم میں شیطان گردش کرتا ہے خون میں۔ خون کہاں پر ہوتا؟ خون رگوں میں ہوتا،
سب سے زیادہ رگیں کہاں پر ہے؟ دماغ میں ہے. CNS پہ جا کے بیٹھتا، سینٹرل نروس سسٹم. یہ سبحان اللہ ہم چونکہ سائنس جانتے ہیں اس وجہ سے آپ کے سامنے. اب یہ حدیث کا ہے کیا کانٹیکسٹ؟ حدیث میں ایسا ٹیکسٹ نہیں ہے. حدیث میں نبی نے یہ کہا، اب اس کی مفہوم سبحان اللہ آپ سمجھیں اور آپ اپنی مرضی سے نہ سمجھیں. جیسا سمجھایا گیا ہے سلف و صالحین سے ویسے ہی سمجھیں. انسانی جسم میں جن داخل ہو کر دماغ میں بیٹھتا تو اس وقت اس کی زبان سے عجیب قسم کی باتیں نکلتی ہیں، گالی گلوچ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایسا ہوتا ہے، یہ چیز تجربے میں ہے ہمارے ہی نہیں بلکہ ہم سے بڑے جو کوئی بھی معالجین اس زمین پر باحیات ہے اور ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے ہیں. تو جن انسانی جسم میں ظاہر ہوتا ہے اور انسان کی زبان پر جو ہے کلام کرتا ہے، اس وقت جب ایک معالج قرآن اور حدیث سے علاج کرنے والا اس پر قرآن پڑھ رہا ہو تب وہ جن اس کی زبان پر ظاہر ہوتا ہے اور کلام کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں. اور اگر جادو سے بھیجا ہوا جن ہے تو بولتا ہے کہ فلاں نے بھیجا اور میں یہ مقصد سے آیا ہوں وغیرہ. یہ سب چیزیں ہیں. تو جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے خون میں گردش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جن کو کیا انسان دیکھ سکتے ہیں؟ سوال. اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 27 میں کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کے قبیلے تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جن کو دیکھا تو وہ ہو سکتا ہے دیکھا ہو. میں ہی بتا رہا ہوں ابھی سبحان اللہ کہ نہیں دیکھ سکتے اللہ کہہ رہے قرآن میں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے دیکھا. جی ہاں، جن اگر اپنی اصلی شکل سے انسانی شکل میں، کتے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں تبدیل ہوا تو انسان کو دیکھ سکتا ہے، انسان سانپ کو دیکھ سکتا ہے، کتے کو دیکھ سکتا ہے. تو وہ چیز کو دیکھ رہا ہے. لیکن انسان کو کیسے معلوم کہ یہ جن ہی ہے؟ اس لیے زیادہ اس مسئلے میں نہیں پڑھنا. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین. تو انسان جنات کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں کہہ دیے. جن جو ورڈ ہے جیم نون، اس کا مطلب ہوتا ہے انویزیبل بینگ، نہیں دکھنے والی شے. ٹھیک ہے، لہذا جنات کو انسان ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن انسان ہم کو دیکھتے ہیں. جن و انس کا جو دوستانہ ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے جو کام کرتے ہیں تو اس میں یہ لوگ دیکھتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جنات اور انسان ایک دوسرے سے کام کر سکتے ہیں، ان میں دوستی ہو سکتی؟ جی ہاں ہو سکتی ہے. دلیل قرآن مجید سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 اور 130. ترجمہ تفسیر پڑھیے آپ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. یہ 3 آیاتیں ہیں. اس کا لمبا ترجمہ ہے اور تفسیر بھی کافی لمبی ہے. اگر اسی پر گھنٹوں بولنا پڑے تو بول سکتے ہیں. اتنی لمبی تفسیر ہے انشاءاللہ اور بہت طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ایک دم مختصر بیان کروں گا کہ انسان اور جنات کے درمیان دوستی ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں. اور کیا کام ہوتا ہے ان کے درمیان میں؟ شرک اور کفر پھیلانا، شرک اور کفر پھیلانا اور اس زمین پر فتنہ کرنا، یہی ان کا کام ہوتا ہے. انسان جب ایک جن کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر ان کے درمیان میں دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال چل رہا ہوگا بہت ساروں کے ذہن میں. جی ہاں، اگر جن کسی انسانی شکل، کتے بلی کی شکل اختیار کیا، سانپ کی شکل اختیار کر کے اس بابے کے سامنے آیا، اس جادوگر کے سامنے آیا اور پھر وہ اگر اس سے کچھ کام لے رہا ہے، یہ ہو سکتا. اور کبھی
یہ حالت کبھی کا اکثر یہی حالت ہوتی ہے کہ جن اپنی اصلی شکل میں ہی رہ کر اس کے سامنے آتا ہے اور اس کو دکھتا نہیں، وہ دونوں کے درمیان میں کلام ہوتا ہے، انسان کی بات وہ سنتا ہے اور پھر اس کی بات یہ سنتے ہیں۔ دلیل انسان کی جن بات سنتا ہے اور جن کی انسان بات سنتا ہے، اس کی دلیل یہ سمجھ لیجئے آپ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 29 میں کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ نے کہا سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر 1 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنہوں نے سنا، تو جنات انسانوں کی بات سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس حساب سے وہ جو کوئی بھی شخص جنوں کی عبادت کر کے ان کو اپنے پاس بلا کر پھر ان سے معاہدہ کر کے ان سے کام لیتا ہے، وہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، وہ ان کی عبادت کر کے اپنے پاس ان کو بلا رہا ہے، پھر وہ ان سے کلام کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ جیسے اب وہ جو کہہ رہے ہیں انسان ان کی بات سنے، اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ بغیر دلیل کی بات تو نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو ہے غائب تھے، آپ صحابہ کے درمیان میں نہیں تھے۔ صحابہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کہاں ہوں گے، کیا ان کو جنوں نے اڑا لے کر گیا؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں نے اڑا لے کر گیا؟ وہ لوگ اس کیفیت میں بھی بولنے لگے کہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے، آپ کو وادی میں تلاش کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا، تم لوگ خوف زدہ ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات بھر غائب تھے، ہم پریشان تھے، آپ کہاں پر ہیں؟ لہذا سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت کہ جنوں کی ایک جماعت آئی تھی اور مجھے لے گئے تھے، اور پھر چلو میں تمہیں ہم جہاں رات گزارے ہیں وہاں پر کے نشانات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ جنات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ بتائے، وہ نشانات بتائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیے کہ ہماری غذا کیا ہے، انہوں نے دوسرا سوال کیا ہم رہیں گے کہاں، ہم رہنا کہاں پر، یہ تمام چیزیں تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان سبحان اللہ سنے بھی ان کی باتیں اور ان کے پاس پہنچے بھی۔ ہم کو ایمان رکھنا ہے اس بات پر، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا ہوگا۔ آپ یہ بات بھی بہت زیادہ ذہن میں چلتی ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دلیل دے رہے ہیں، وہ خاص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسرا انسان نہیں سن سکتا، نہیں بول سکتا۔ اب رب کریم نے یہ تینوں آیتوں میں کہہ دیے کہ ان لوگوں کی کس طریقے سے معاہدہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس تینوں آیتوں کی تفسیر پڑھ لیجئے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے جنات اور انسان ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن موضوع میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں جن جادو کی حقیقت پوری نہیں بیان کرنا ہے مجھے، جن جادو کی بیماریوں کا علاج، لیکن کیسے، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک انسان جن کی بات سن سکتا ہے اور ایک جن انسان کی بات سن سکتا ہے، اگر وہ جن انسان کو دیکھ رہا ہے اور انسان جن کو نہیں دیکھ رہا ہے تب۔ تو اس طریقے سے ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج جو معاشرے میں علاج کا نظام ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جہنم کی آگ میں وہ علاج کرنے والا بھی جانے والا ہے اگر توبہ نہیں کرا مرنے سے پہلے، اور کروانے والے بھی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے انشاءاللہ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں، اگرچہ کہ وہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، حج کیے ہوں گے، حج کرنے جا رہے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، عمرے ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہوں گے، رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہوں گے، لیکن اگر وہ ایسوں کے پاس جا کر علاج کرتے ہیں جو کفریہ طریقے سے علاج کر رہے ہیں، وہ خود جہنم میں جائے گا انشاءاللہ، اور کروانے والے بھی جہنم میں جائیں گے، یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود۔ یہ کیسی بات ہے بھائی؟ کافروں کے لیے جنت ہے، اللہ جہنم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟
اللہ نے کہا کہ ہم ڈالیں گے کفر کرنے والوں کو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. اللہ نے کہا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کریں گے اللہ ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالیں گے. ایمان اسلام پہ چلنے والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے تو جنت ہے. اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنت تو ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے لیے ہے, لیکن ایمان کیسا؟ ایمان لائیے ویسا جیسے اللہ نے لانے کو کہا ہے. آپ کو معلوم کیسے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم ایمان لاؤ, ان جیسا ایمان لاؤ, ہدایت یاب ہو جاؤ گے. کن جیسا ایمان؟ صحابہ جیسا ایمان. قرآن کس پر نازل ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کے درمیان میں نازل ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان. بے شک ہم ان جیسے نہیں بن سکتے. وہ صحابہ کے درمیان میں وہ صورت موجود تھی جس کو ان سے پہلے کسی نے نہیں جنا, اور قیامت تک اب کوئی نہیں جننے والا ہے ویسی صورت. وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صاحب قرآن موجود تھے, اس لیے وہ ویسے تھے. لیکن آج کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے درمیان میں, صورت محمد ہے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ. صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, لیکن قرآن ہے الحمدللہ. لہذا ہم ان جیسا ایمان لا سکتے ہیں, کیونکہ رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم ایمان لاؤ, ان جیسا ایمان لاؤ, ہدایت یاب ہو جاؤ گے. صحابہ جیسا ایمان لانے کو اللہ حکم دے رہے ہیں. لا سکتے ہوں گے ان جیسا ایمان, اس لیے اللہ حکم دے رہے ہیں. بے شک ہم ان جیسے بن نہیں سکتے, کیونکہ وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ چکے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے عزیزو, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر رہے ہیں, لیکن ایمان کیسا لائے ہیں؟ شرک بھی کر رہے ہیں. نہیں, ایمان والا شرک کہاں سے کرتا؟ ایمان والا شرک نہیں کرتا. یہ لوگوں کی ذہنیت کی بات ہے. میرے رب کی بات سن لیجئے. ہمیں لوگوں کی بات کو سننا ہے. ہم ہر فرقے کی بات سنیں گے, کہاں پیش کریں گے؟ قرآن اور حدیث پر. قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, ہم اس کو لیں گے. اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے, ہم وہ بات کو چھوڑ دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والا شرک کرنے والا ہے, لیکن سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ایمان والا شرک نہیں کر سکتا. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں, اللہ اکبر, کیا کہا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں, ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں. سبحان اللہ. لہذا یہ شرک, شیخ محترم نے ہم سے پہلے جو کچھ بھی آپ کے سامنے خطاب رکھے الحمدللہ شرک کے موضوع پر, الحمدللہ درست رہا یہ چیز الحمدللہ, کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے ہر بار کرتے رہیں. کیونکہ اگر شرک کے علاوہ کے گناہ پر انتقال ہوا ہے, وہ رب کریم نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یغفر, نہیں مغفرت کرے گا, ان یشرک بہ, جس نے اس کے ساتھ شرک کیا ہو, ویغفر, اور مغفرت کر دے گا اللہ, ما دون ذلک لمن یشاء, جو کوئی بھی گناہ ہو گئے شرک کے علاوہ. اللہ چاہے تو کروڑاں برس اس کو جہنم کی آگ میں جلانے کے بعد, صحیح بخاری کتاب الایمان کی اس حدیث کے مطابق نہر الحیات جو ہے جہنم و جنت کے درمیان, اس نہر الحیات میں ڈوبا کر جو ہے اس کو جنت دے دے گا اللہ, ہو سکتا ہے. لیکن جس نے شرک کیا وہ دائمی جہنم میں رہنے والا ہے, وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والا ہے. لہذا میرے عزیزوں, شرک کرتے ہیں ایمان لانے کے باوجود بھی لوگ. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے علاج کرنے کے لیے, یہ کیا کرتے ہیں اور ان کو پہچانا کیسے جائے, یہ لوگ کیسے علاج کر رہے ہیں, اور ہم جو قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں, ہم کو علاج کیسے کرنا ہے اور کیسے کروانا ہے, یہ موضوع پر ہم آ جاتے ہیں انشاءاللہ. میں جن کی بات بتایا ہوں, اور یہ جن اور انسان جو جادوگر ہے ان کے درمیان کا جو معاہدہ ہوتا ہے, جو کچھ کرتے ہیں, اس کی دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں ایک دم مختصر انداز میں. جادو کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ بات علاج کا بولنے سے پہلے. جادو کا عربی لفظ ہے سحر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
اللہ نے کہا اور وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے, اتباع کرنے لگ گئے. کس چیز کی؟ شیطانوں کے پیچھے. کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا, کفر شیاطین کیا کرتے تھے. شیاطین انسان بھی ہے اور جنات بھی ہے, یہ سمجھ لیجئے. شیطان جو میں آپ لوگوں کو پہلے بولا ہوں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں انشاءاللہ آگے بڑھنے سے پہلے. اللہ نے کہا شیاطین, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ نے اس آیت میں انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں اور جن شیطان بھی ہوتے ہیں یہ ہمیں بتایا ہے. تو ایمان رکھنا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون انسانوں میں شیطان؟ نمرود. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون انسانوں میں شیطان تھا؟ فرعون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھا شیطان انسانوں میں سے؟ ابو جہل وغیرہ. سبحان اللہ. آج بھی انسانوں میں شیطان ہے, آج بھی انسانوں میں شیطان ہے. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, میں غیر مسلمین کی بات نہیں کرتا. مسلمان جو اپنے آپ کو بہت بڑے ولی اللہ بنائے بیٹھے ہیں, لمبی لمبی داڑھیاں ہیں اور علاج کا کام کر رہے ہیں, اب اگر ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ جو ہے مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ جو ہے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اور رشتے آ رہے ہیں اور کوئی طے نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ, تو ذرا بول دیجئے. تو وہ مولانا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. نام کیا ہے بیٹی کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی. یاد رکھیے اللہ کی قسم, جو کوئی بھی شخص علاج کرنے والا اس زمین پر مریض کا نام پوچھا اور اس کی والدہ کا نام پوچھا, وہ جادوگر ہے. اگلے لمحہ اس کے پاس نہیں بیٹھیے, اٹھ کر چلے جائیے, اسے سوال بھی نہیں کرنا. آگے آؤں گا انشاءاللہ سوال کیوں نہیں کروں. یہ ایسے لوگ ہیں جو انسانوں میں شیطان ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں کا نام سے کیا مطلب ہے بھائی؟ پیشنٹ کیا ہے, اس کا مرض کیا ہے وہ جانیے آپ, قرآن حدیث پر پیش کریے, اسے قرآن حدیث سے حل دے دیجئے. ماں کا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ لیکن ان کے پاس ماں کے نام کے بغیر وہ علاج نہیں کر سکتے. وہ انسانوں میں سے شیطان کیوں ہیں بنے؟ وہ انسانوں میں سے شیطان ہیں. وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اولیاء الشیطان ہیں. اللہ کی قسم. وہ اس آیت کے ضمن میں جو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا, آیت نمبر 128, 129, 130 سورہ انعام آیت سورہ نمبر 6 کے مطابق, وہ لوگ اولیاء الشیطان ہیں. وہ لوگ جنوں کے دوست ہیں, شیطانوں کے دوست ہیں. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر لوگ جو ہے اپنے مسائل حل کراتے ہیں. یہ لوگ جادوگر ہیں, اور جادو کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو کہا وہاں پر آ رہا ہوں, کیونکہ مجھے بتانا تھا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے, تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب آ رہا ہوں واپس آیت نمبر 102 سورہ بقرہ. اللہ نے کہا جادو ہم نے نازل کیا 2 فرشتوں کو دے کر بابل شہر میں. فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت. اللہ نے نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ اللہ نے جادو کو نازل کیا ہے انما نحن فتنۃ فلا تکفر. یہ کہا کرتے تھے وہ ہاروت اور ماروت, لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نہ سیکھو, یہ کفر ہے اور یہ آزمائش کے لیے ہے. لیکن لوگ حد سے تجاوز کر جاتے اور کہتے نہیں ہمیں سکھا دو, تو پھر انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین ان کے پاس یہ بات کہنے کے بعد وہ لوگ ان کو جادو سکھا دیتے. اور سیکھتے بھی کیا تھے؟ یفرقون به بین المرء وزوجہ. سب سے بڑا جادو یاد رکھ لیجئے, قرآن مجید میں رب کریم نے کہا, یہ معالجین کہتے ہیں سب سے بڑا جادو, اللہ نے قرآن میں اس کا اشارہ کیا کہ وہ لوگ کیا سیکھتے تھے؟ یفرقون به بین المرء وزوجہ. تفرقہ ڈالنے والا جادو بیوی اور شوہر کے درمیان میں. جادوگری کا بھی بڑا کام ہے اور ابلیس کا بھی سب سے بڑا کام یہی ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے, سبحان اللہ, 2200 کچھ ہے, سبحان اللہ. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھایا ہوا ہے اور اپنے لشکر کو کام پہ لگا رکھا ہے, جو کام اسے کرنا ہے. کیا کام؟ یہی انسانوں کو جہنم کی راہوں میں لے جانے والا کام.
آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی نافرمانی کیا اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہوا اور جہنم میں جائے گا. کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اغوا کروں گا ایک بڑی جماعت کو. اللہ سے بول رہا. اللہ نے کیا کہا؟ میرے مخلص بندوں کو تو نہیں بہکا سکے گا، تو گمراہ نہیں کر سکے گا، میرے متقی بندے نہیں گمراہ ہوں گے. اللہ نے کہہ دیا الحمدللہ. اب وہ ابلیس اپنے اولاد جنات کو کام میں لگا رکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہا کہ ہر روز شام کے وقت جنات آتے ہیں، آ کے اپنے باپ ابلیس سے کہتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کیا، فلاں کام کیا، یعنی زنا کروایا، سود کے قریب لے کر گیا، اور جو ہے فلم دکھوایا، گانے سنوایا، یا جو کچھ بھی اور کام. کسی سے خوش نہیں ہوتا ابلیس. ایک جن آ کے بولتا کہ میں دو لوگوں کے درمیان جدائی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو وہ اتنا خوش ہوتا، اپنے سینے سے اس کو لگا کے اپنے تخت پہ بٹھاتا. تو کتنا بڑا کام ہے شیطان کا یہ، شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کا. سمجھیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین آپ سب پر رحم کرے. میں صرف اور صرف معالج نہیں ہوں، میں کاؤنسلر الحمدللہ. میں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں اپنے سینٹر پر. فیملی ڈسپیوٹس میٹر جو کچھ بھی ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں الحمدللہ. طلاق اور خلع کے مسئلے لے کر بھی آتے ہیں الحمدللہ. پراپرٹی ڈسپیوٹ میٹرز بھی ہے، فیملی میں عجیب مسائل ہو رہے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں اور میں ان کے درمیان میں بیٹھ کر الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا. میں کیا اللہ نے ابابیل سے کام لے لیا، میری کیا حیثیت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ریاکاری کے شرک سے بچائیے، آمین. اور جو کچھ کام لے رہے ہیں آپ موت تک لیجئے اور قبول ہونے والا عمل ہی ہم سے کروائیے، آمین. تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ہم ان کے درمیان میں سبحان اللہ ان کے مسائل سنتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو میں حل کرنے بیٹھتا ہوں، اللہ حل کرنے والا ہے. بس ہم تو ان کے درمیان میں اللہ نے یہ کہا آپ کے مسائل یہ ہیں، اب اللہ کی مان لیجئے. میں اتنا کام کرتا ہوں ان کے سامنے، مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ. کون سے مسئلے آتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کے ہی مسئلے آتے ہیں سب سے زیادہ. انہوں ایسا کرے، انہوں ویسا کرے، اللہ رحم کرے، آمین. تو یہ شیطان کا بڑا کام ہے. تو جادو میں بھی جادوگروں کا بڑا کام یہ ہوتا، جو لوگ جائے کراتے طلاق کروا دینے کا جادو وغیرہ، بہت سارے قسم کے جادو ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا جادو کیا سیکھتے تھے وہ لوگ؟ شوہر اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے والا جادو. اچھا، جادو گر کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ جادو کر رہا اور وہ اثر بھی ہو جا رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں، نہیں ہم یہ سب چیزوں میں نہیں مانتے، ہم اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. الحمدللہ پہلے میں اپنے بارے میں کہہ دوں، میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور الحمدللہ، استغفر اللہ. اس کے بعد پھر ہم اللہ رب العالمین کے کچھ اور بھائیوں سے ملے، کچھ اور راستے پہ گئے، لیکن رب کریم نے ہدایت دینا تھا شاید. الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو اٹھائے اور اللہ رب العالمین نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج پر ہمیں لگا دیا ہے. میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا، الحمدللہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اہل حدیث تھے. میں اس منہج پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اہل حدیث بننے کی، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو آپ کے پورے حدیثوں پر آپ کا عمل ہونا اور وہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا. اللہ کی قسم ہے، اللہ اکبر. میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچ رہی میری بات سے، لیکن اللہ کی قسم فخر ہے الحمدللہ اس بات سے کہ میں اہل حدیث منہج پر چل رہا ہوں الحمدللہ. وہ منہج جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ منہج جو صحابہ کا منہج ہے الحمدللہ. تو لوگوں، یہ جو مسائل ہیں نا، لوگ جو نہیں مانتے کہ جادوگر ایسا کر دیا تو ایسا ہو جاتا کیا، یہ تو توحید سے ہٹنے والی بات ہو گئی. جادوگر کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ میرے اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جادوگر تو جادو کرے گا، وہ جادو کا اثر پہنچنا تو اس وقت پہنچے گا جب میرے اللہ کا حکم ہوگا. اور اللہ کا حکم کیوں ہوگا؟ اللہ ایک جادوگر کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک ظالم کی. کروانے والا پہنچا میرے سے حسد کر کے، جادوگر جو ہے جادو کر دیا، اب وہ جادو مجھ پر ہو بھی گیا اور میں تکلیف میں آ گیا، تو اللہ ایک ظالم کی مدد کر رہے، جادوگر کافر کی مدد کر رہے اللہ؟ واللہ ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا انما نحن
فتنۃ فلا تکفر، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے آپ پر جادو ہوا. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر بھی جادو کیا گیا تھا. لبید بن عاصم نام کا یہودی نے جادو کیا تھا، تو اس کی کیا مجال کہ میرے نبی پر جادو کر دے وے. لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں جو ایمان رکھتا ہوں، میرے اللہ کو 2 صورتیں نازل کرنا تھا، اس لیے میرے نبی پر جادو ہوا، نہ تو نہیں ہو سکتا تھا. میرے اللہ کو ہم غلاموں کو بتانا تھا کہ میں چاہوں تو میرے نبی کو بھی میری بارگاہ میں محتاج کر سکتا ہوں، تم کدھر. میرے اللہ کو ہمیں سبق دینا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیے. جادو کرنے والا جان لیوا جادو کیا، کئی جان لیوا حملہ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، لیکن کامیاب کبھی بھی نہیں ہوئے. تو کیا کیے؟ جان لیوا جادو کیا. اور جادو جان لیوا کرے، کچھ بھی کرے، جادو کا اثر اس وقت ہوگا جب میرے اللہ رب العالمین کا اس جادو میں حکم ہوگا، اور اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو جادوگر کے پاس سے جادو کا اثر نکلے گا ہی نہیں. سبحان اللہ، یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ. اے مواحدو، آپ اپنا ایمان ایسا بنائیے کہ جادوگر کے اندر طاقت نہیں ہے. اگر ہو بھی رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے. ایمان اور مضبوط کرو، اپنے آپ کو استقامت سے جما دو توحید کی راہوں پر، اور شرک کو کبھی گلے نہ لگاؤ، اور خودکشی کی موت کو بھی کبھی گلا نہ لگاؤ. تکلیف کو برداشت نہیں کر کے لوگ کر جاتے ہیں خودکشی، جانتا ہوں بہت سارے ایسے مسائل. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین. تو جادو ہے برحق، جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے. جادو اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا، آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے. آزمانا چاہتے ہیں، اس لیے جادو میں حکم ہو جاتا ہے، اور جادو کا اثر ہو گیا. اب ہو گیا تو اس کا علاج کیسے ہونا، یہاں پر آ جائیے انشاءاللہ. لوگ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. جانے کے بعد پہلے میں کیا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ 2 لوگ ہیں جادو کرنے والے، علاج کرنے والے. ایک شرک کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک توحید کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2 جنوں کا بھی علاج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ، سمجھ میں آ جائے گا. پہلے شرک والوں کا علاج کا طریقہ، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا علاج کا طریقہ آپ کے سامنے انشاءاللہ. یہ ہر جگہ لے کر چلتا ہوں سبحان اللہ، بچانے کے لیے بس لوگوں کو. سب سے پہلے پیشنٹ پہنچا، پہنچتے ہی کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے. کچھ نہیں بولنا. یہ مسئلہ ہے تمہارے پر، تمہاری خالہ کرا دی، تمہاری پھپھو کرا دی، تمہارے بہو کی اماں کرا دی، تمہارے داماد کی اماں کرا دی. یہ مسائل ہے، ٹھیک ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائیں ان کو، وہی کرے. وحی کا نزول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، پھر کہاں سے بول رہے ہیں؟ پیشنٹ کا نام، پیشنٹ کی ماں کا نام سن لیا، اس کے بعد خاموش ہو گئے، پھر بولنے لگے. بول سکتے ہیں، لیکن اگلا لمحہ کیا کرنے والے وہ نہیں بول سکتے. کیسے بول سکتے ہیں؟ اور اگر حق بھی بول رہے ہیں تو سنیے کیسے بول سکتے ہیں. ہر انسان کے جسم کے اندر ایک جن ہے، سن لیجئے. میرے جسم میں بھی ایک جن ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرین کہا. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27 اٹھائیے، اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیے. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ قرین جن اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اس انسان کے ساتھ. میں اپنے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک، میرے اندر رہنے والا قرین جن بھی میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ میرا ساتھی ہے. اللہ نے کہا قرآن میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27. وہ کیوں ہے؟ وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے کہا دیکھیے ہدایت کے 2 راستے، ایک ربانی راستہ ہے، ایک شیطانی راستہ ہے. تو خیر، اب ہم چوائس کرنا ہے، ہمیں جنتی راہوں پر جانا ہے یا جہنمی راہوں پر. اب وہ جو جن ہمارے جسم میں وہ وسوسہ ڈالتا، مثال کے طور پر کوئی ہوٹل میں بیٹھے، کوئی دوست لوگ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، اور ہم بیٹھے، وہ اپنے منہ سے جو ہے رنگز نکال رہا ہے، اور پھر جو ہے ہمیں بھی دیکھ کے مطلب لالچ آتی ہے کہ میں بھی ایسے نکالوں. جسٹ اسموک تو نکالنا ہے. اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا، اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا.
کوئی مکروہ بولے تو انشاءاللہ اس کو لا کے دلیل پیش کرو، بولو تسلیم کر لیتا ہوں، اور نہیں پیش کر سکتے میری موت تک انشاءاللہ۔ چیلنج کر رہا ہوں ایک عرصے سے، مطلب ایک پچھلے 5 سال سے۔ تو بھی حرام ہے سگریٹ، اللہ کی قسم حرام ہے۔ وہ موضوع نہیں ہے تو بتا سکتا تھا انشاءاللہ۔ بس اتنا جان لو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195، اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کا قتل نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا، پہلے سگریٹ کی ڈبی پر اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، اسموکنگ لیڈ ٹو کینسر، اس طریقے کے میسیجز رہا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ 2 ہی ورڈ ہیں، اسموکنگ کلز۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اب سمجھ لو، بیچنے والا خود بول رہا موت ہے، اللہ بول رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کا قتل نہ کرو۔ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میرے فون میں ایسے فوٹوز بھی ہیں، میں لیا ہوں، میں جس کو پڑھنے گیا تھا ناگپور وغیرہ میں لیا آخری وقت کی ان کی، ایسا پورا کینسر ہو چکا ہے ان کو، انتقال کر گئے۔ جس دن میں رقیہ کرنے پہنچا، میں بولا سن لیجئے، اللہ نے سورہ قیامہ میں کہا جب موت کا وقت، پیسہ لوٹ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے، حدیث کی آڑ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الطب اور ابو داؤد کتاب الطب میں حدیث موجود ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے میں دیہات میں گئی تھی، تبلیغ کی، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے ان کی میزبانی نہیں کی اور تبلیغ کو قبول نہیں کیا۔ پھر وہ لوگ آگے گئے دیہات میں تبلیغ کر کے، واپس اسی راستے سے مدینہ ہو رہے تھے، تو راستے میں وہ قبیلے والوں میں سے کوئی ایک آئے، آ کے بولے کہ تمہارے پاس کوئی طبیب ہے کیا، علاج کرنے والا، کیونکہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہے، ہمارا کوئی بھی طبیب ابھی کامیاب نہیں ہو پایا اس مرض پر اور وہ ابھی تکلیف میں ہی ہے، تو اگر تمہارے پاس کوئی طبیب ہے تو دے دو، علاج کر دو۔ تو شرط لگا دیے صحابی نے کہ تم 1 ریوڑ بکری دیں گے تو ہم جو ہے تمہارا علاج کریں گے۔ اور روایت فتح الباری اگر آپ پڑھیں 30 بکری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابی نے مانگا ہے، صحابی نے مانگے ہیں، اور پھر صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھے، منہ میں جو تھوک جمع زبان پر، وہ زخم پر تھتکارے ایسا پڑھتے گئے سورہ فاتحہ اور تھوکتے گئے۔ دلیل پوچھتے ہیں لوگ، شیخ فصیح آپ جو علاج کر رہے ہیں اور دم جو کر رہے ہیں پانی لے کر، یہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث میں انشاءاللہ بھی بتا رہا ہوں، مجموعہ الزوائد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3901 ہے، جو تھتکارنا یعنی تھوک دینا نہیں ہے، آیتیں آپ جو پڑھ رہے ہیں قرآن کی، وہ آیتوں کی تاثیر زبان پر جو سلائیوا کی مقدار، جو تھوک کی مقدار جمتی ہے، اس تھوک میں ان آیتوں کی تاثیر آتی ہے۔ صحابی نے وہ تھوک کو دم کیے ہیں اور وہ زہر نکل گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، مجموعہ الزوائد میں ہے، میں انشاءاللہ بھی ریفرنس آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجموعہ الزوائد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جلد نمبر 9 پیج صفحہ نمبر 3 میں۔ امام حیثمی نے کہا، ام ابان عبد الرحمن بن مطر ام ابان سے یہ ایک ہی روایت ملتی ہے اور زیادہ روایتیں نہیں ہیں، لہذا صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو کیے، صحابی نے وہ کیے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ خیر، تو وہ صحابی نے تھتکارے ہیں، تھتکارنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو کتنے بکری لیے؟ 30 بکری۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے جو ہے پوچھے کہ اللہ کے نبی ایسا یہ واقعہ ہوا، آپ کی کیا ہے رائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کیا پڑھا؟ آپ صحابی نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ تو آپ نے سوال کیا تمہیں کیسا معلوم یہ رقیہ ہے؟ آپ نے کہا بس میں نے پڑھ دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جائز ہے، اسے لے لو اور اس میں میرا بھی ایک حصہ لگا دو۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے دکانداری چلا رہے ہیں اپنے آپ کو مواحد بولنے والے لوگ، حیدرآباد میں بھی اور یہاں پر بھی۔ 1 لاکھ روپے بھی لیتے ایک جن نکالنے، 80,000 بھی لے رہے ہیں، 65,000 لے رہے ہیں، 50,000 لے رہے ہیں، 40,000 لے رہے ہیں، 25,000 روپے لے رہے ہیں حیدرآباد میں اور بمبئی میں بھی۔ پیشنٹس آ کے شکایت کرتے ہیں۔ میں بمبئی جو ہے الحمدللہ 10 دن 12 دن کے لیے آ جاتا ہوں، مکمل وی ٹی سے لے کر کسارا تک جو کوئی بھی لوگ جاننے والے ہیں آتے ہیں اور علاج کروا لیتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے 2 بجے تک ہم وہاں پر کرلا میں بیٹھتے ہیں، ہمارے گھر کے پاس جو ہمارا سسرال ہے جری مری کرلا میں، تو وہاں پر سبحان اللہ لوگ آتے ہیں اور شکایتیں کر رہے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا انشاءاللہ، لیکن بولوں گا، فون اٹھاتے ہیں، اگر ان کا فون نہ ملا مولانا صاحب یہ تکلیف ہے، تو 25,000 روپے پہلے فیس بات کر رہے ہیں، بعد میں علاج، ٹھیک ہے۔ اب ان سے کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے نا، تو حدیث ہے نا، بے شک حدیث ہے، لیکن حدیث کو اپنی ذہنیت سے مت سمجھو، لوٹو مت حدیث کے بنا پر، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ایک ماں جمعرات کے دن پرسوں جو گزرا ہے، ایک ماں بول رہی ہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے
کہ تمہارے پر جادو ہے. اس کے بعد جب میں 25,000 اپنے دے کے علاج کروا رہی تھی, میرے بیٹے کو بھی ساتھ میں لگ گئی, مجھے شک تھا کہ بچے کو بھی کچھ مسئلہ ہو, تکلیف میں رہتا ہے بچہ, اس کو نوکری نہیں ہے وغیرہ, تو میں اس کے بھی علاج کرنے کے لیے ان سے بولی, تو وہ کہنے لگے کہ 25,000 روپے اس کے دیے تو پہلے علاج کرتا ہوں. ماں نے کہا کہ ابھی نہیں ہے, کل لاتی ہوں, تو کہا کہ کل ہی شروع کروں گا علاج. یہ مواحد ہے, یہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہے. صحابی نے مانگے, زبان سے مانگے, کیوں؟ وہ لوگ نے ان کی میزبانی نہیں کیے. حدیث کو سمجھو جیسا سمجھایا گیا ہے, اپنی ذہنیت سے مت سمجھو. نہیں مولانا صاحب وہ ایسا نہیں ہے, 30 بکری ہے, 30 بکری انٹو 3000 از اکول ٹو 90,000 آف ٹوڈیز. 3,000 میں بکری تو آتی نہیں ہے, 3,000 میں تو آج بکری نہیں آتی, 5,000 6,000 ایسی ہے کم سے کم والی خریدنے گئے تو. لیکن ہم یہ حساب کا لے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مطلب حدیث مل گئی ہے, بے شک جائز ہے اجرت لینا, قرآن سے علاج کر کے جائز ہے. میں ناجائز نہیں بول سکتا, کیونکہ بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بھی باندھے ہیں, ابو داؤد میں ہے یہ چیز. میں کیسے کہہ سکتا ہوں اجرت نہیں لے سکتے؟ میں طالب علم ہوں, میں کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں بولوں گا. جو حرام ہے شریعت میں میں اس کو حرام مانوں گا, جو حلال ہے شریعت میں رب کی جانب سے کردہ میں اس کو حرام مانوں گا. حلال اور حرام بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اب یہ بات جو بنا رہے ہیں کہ جو ہے نہیں حدیث ہے, جب لیے ہیں صحابی تو کیوں اللہ کے نبی نے مہر لگا دی ہے اپنا حصہ لے کر. الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ کے بندے, موطا امام مالک میں حدیث نمبر 1682 میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا؟ تہادو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی, ہدیہ دو تاکہ محبت ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی تم کو سچ میں خوشی سے دے رہا ہے تو لے لو. وہاں پر شرط اس لیے لگائے کیونکہ میزبانی نہیں کیے تھے, ان کی قدر نہیں کرے. اللہ کی قسم ہے, اسلام کی دولت کو کائنات کے جیسے کئی کروڑ کائنات بیچ کر بھی نہیں خریدی جا سکتی نہیں. وہاں پر شرط لگائے اس لیے کہ وہ لوگ میزبانی نہیں کرے, دھتکار دیے تھے ان کو, بس یہ مسئلہ تھا. اب دیے سو حدیث سن لیجئے انشاءاللہ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام قبول کر کے گئے. سنن ابو داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896. سنن ابو داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896 3896. آ کے سوال کرے کہ اللہ کے نبی, میں ایسا گیا, راستے میں تھا تو جو ہے کچھ لوگ بولے کہ میرا یہ بچہ جو ہے پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہے, اس کے اوپر جن سوار ہے, جنون جیسی حرکت کر رہا ہے, اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو پڑھ دیجئے. آپ نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس خیر ہے, وہاں سے کیا خیر لائیے, آپ علاج کر دیجئے. یہی الفاظ ہوتے حدیث میں. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھے, اس کے اوپر دم کرے, وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے 100 بکریاں دی اس کو, وہ صحابی رسول کو, وہ قبیلے والوں نے 100 بکریاں دیے. یہ حدیث سنایا میں آپ کو. 100 بکری نہیں لے رہے تھے, نہیں سو لے لو بولے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور آ کے بولے پورا واقعہ. تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, خذها فالعمری لمن اکل برقیتی باطل. میرے عمر کی قسم, اللہ کے نبی کھائے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے, اللہ کے نبی کھائے ہیں اس حدیث میں, میرے عمر کی قسم, لوگ باطل دم کے ذریعے سے کھاتے ہیں, تم نے تو حق دم کے ذریعے سے کھایا ہے. لقد اکلت برقیتی حقی, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. وہ لوگ دیے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر کوئی خوشی سے 150 500 دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, اسے لے لو حدیث کے مطابق. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3896. تم انٹری پاس ہے, انٹری پاس معلوم آپ کو, ہمارے حیدرآباد میں ہے, یہاں پر بھی ایسے سینٹرز کھلے نہیں کھلے اللہ عالم, لیکن انشاءاللہ اگر یہاں والے کوئی اللہ رب العالمین کے بندے انشاءاللہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے تو میں یہاں پر انشاءاللہ میرے بھائیوں کو جو کچھ مجھے آتا ہے قرآن حدیث کے مطابق انشاءاللہ وہ سکھاؤں گا. یہاں پر ایک انشاءاللہ سینٹر کھولیں گے, دکانداری ملوں کی بند کرنے کے لیے. یہاں پر قرآن حدیث کے طریقے کا علاج کا سینٹر ہو انشاءاللہ, جس میں 1 روپیہ فیس نہیں. آئیے, علاج کروائیے, اپنا وقت بچائیے, اپنا ایمان بچائیے, اپنا پیسہ بچائیے, اپنی عزت بچائیے. ہم ایسا سینٹر انشاءاللہ کھول سکتے ہیں, لیکن کھولے وہاں پر سینٹر, وہاں پر عزت نہیں لوٹ رہے وہ لوگ, وہاں پر وقت تو خراب ہو رہا ہے, وقت خراب ہو رہا ہے, ایمان نہیں برباد کر رہے, اس کو توحید سمجھا رہے, لیکن پیسہ تو لوٹ رہے. اپنی ذہنیت سے حدیثوں کو سمجھ کے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون انسانوں میں شیطان؟ نمرود. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون انسانوں میں شیطان تھا؟ فرعون.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھا شیطان انسانوں میں سے؟ ابو جہل وغیرہ. سبحان اللہ. آج بھی انسانوں میں شیطان ہے, آج بھی انسانوں میں شیطان ہے. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, میں غیر مسلمین کی بات نہیں کرتا. مسلمان جو اپنے آپ کو بہت بڑے ولی اللہ بنائے بیٹھے ہیں, لمبی لمبی داڑھیاں ہیں اور علاج کا کام کر رہے ہیں, اب اگر ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ جو ہے مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ جو ہے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اور رشتے آ رہے ہیں اور کوئی طے نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ, تو ذرا بول دیجئے. تو وہ مولانا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. نام کیا ہے بیٹی کا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی. یاد رکھیے اللہ کی قسم, جو کوئی بھی شخص علاج کرنے والا اس زمین پر مریض کا نام پوچھا اور اس کی والدہ کا نام پوچھا, وہ جادوگر ہے. اگلے لمحہ اس کے پاس نہیں بیٹھیے, اٹھ کر چلے جائیے, اسے سوال بھی نہیں کرنا. آگے آؤں گا انشاءاللہ, سوال کیوں نہیں کرنا. یہ ایسے لوگ ہیں جو انسانوں میں شیطان ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں کا نام سے کیا مطلب ہے بھائی؟ پیشنٹ کیا ہے, اس کا مرض کیا ہے وہ جانیے آپ, قرآن حدیث پر پیش کریے, اسے قرآن حدیث سے حل دے دیجئے. ماں کا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ لیکن ان کے پاس ماں کے نام کے بغیر وہ علاج نہیں کر سکتے. وہ انسانوں میں سے شیطان کیوں ہیں بنے؟ وہ انسانوں میں سے شیطان ہیں. وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اولیاء الشیطان ہیں. اللہ کی قسم, وہ اس آیت کے ضمن میں جو میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا, آیت نمبر 128, 129, 130 سورہ انعام آیت سورہ نمبر 6 کے مطابق, وہ لوگ اولیاء الشیطان ہیں. وہ لوگ جنوں کے دوست ہیں, شیطانوں کے دوست ہیں. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر لوگ جو ہے اپنے مسائل حل کراتے ہیں. یہ لوگ جادوگر ہیں, اور جادو کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو کہا وہاں پر آ رہا ہوں, کیونکہ مجھے بتانا تھا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے, تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب آ رہا ہوں واپس آیت نمبر 102 سورہ بقرہ. اللہ نے کہا جادو ہم نے نازل کیا 2 فرشتوں کو دے کر بابل شہر میں. فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت. اللہ نے نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ اللہ نے جادو کو نازل کیا ہے انما نحن فتنة فلا تکفر. یہ کہا کرتے تھے وہ ہاروت اور ماروت, لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے جب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نہ سیکھو, یہ کفر ہے اور یہ آزمائش کے لیے ہے. لیکن لوگ حد سے تجاوز کر جاتے اور کہتے نہیں ہمیں سکھا دو, تو پھر انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین ان کے پاس یہ بات کہنے کے بعد وہ لوگ ان کو جادو سکھا دیتے. اور سیکھتے بھی کیا تھے؟ یفرقون به بین المرء وزوجہ. سب سے بڑا جادو یاد رکھ لیجئے, قرآن مجید میں رب کریم نے کہا, یہ معالجین کہتے ہیں سب سے بڑا جادو, اللہ نے قرآن میں اس کا اشارہ کیا کہ وہ لوگ کیا سیکھتے تھے؟ یفرقون به بین المرء وزوجہ. تفرقہ ڈالنے والا جادو بیوی اور شوہر کے درمیان میں. جادوگری کا بھی بڑا کام ہے اور ابلیس کا بھی سب سے بڑا کام یہی ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے, سبحان اللہ, 2200 کچھ ہے, سبحان اللہ, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھایا ہوا ہے اور اپنے لشکر کو کام پہ لگا رکھا ہے, جو کام اسے کرنا ہے. کیا کام؟ یہی انسانوں کو جہنم کی راہوں میں لے جانے والا کام. آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی نافرمانی کیا اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہوا اور جہنم میں جائے گا. کیا کہا؟ لأغوینہم اجمعین. اغوا کروں گا ایک بڑی جماعت کو. اللہ سے بول رہا. اللہ نے کیا کہا؟ میرے مخلص بندوں کو تو نہیں بہکا سکے گا, تو گمراہ نہیں کر سکے گا. میرے متقی بندے نہیں گمراہ ہوں گے. اللہ نے کہہ دیا, الحمدللہ. اب وہ ابلیس اپنے اولاد جنات کو کام میں لگا رکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہا کہ ہر روز شام کے وقت جنات آتے ہیں, آ کے اپنے باپ ابلیس سے کہتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کیا, فلاں کام کیا, یعنی زنا کروایا, سود کے قریب لے کر گیا, اور جو ہے فلم دکھوایا, گانے سنوایا, یا جو کچھ بھی اور کام. کسی سے خوش نہیں ہوتا ابلیس. ایک جن آ کے بولتا کہ میں 2 لوگوں کے درمیان
جدائی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو وہ اتنا خوش ہوتا اپنے سینے سے اس کو لگا کے اپنے تخت پہ بٹھاتا. تو کتنا بڑا کام ہے شیطان کا یہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کا. سمجھیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین آپ سب پر رحم کرے. میں صرف اور صرف معالج نہیں ہوں، آئی ایم اے کاؤنسلر. الحمدللہ میں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں اپنے سینٹر پر. فیملی ڈسپیوٹس میٹر جو کچھ بھی ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں الحمدللہ. طلاق اور خلع کے مسئلے لے کر بھی آتے ہیں الحمدللہ. پراپرٹی ڈسپیوٹ میٹرز بھی ہے، فیملی میں عجیب مسائل ہو رہے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، اور میں ان کے درمیان میں بیٹھ کر الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا. میں کیا اللہ نے ابابیل سے کام لے لیا، میری کیا حیثیت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ریاکاری کے شرک سے بچائیے، آمین. اور جو کچھ کام لے رہے ہیں آپ موت تک لیجئے اور قبول ہونے والا عمل ہی ہم سے کروائیے، آمین. تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ہم ان کے درمیان میں سبحان اللہ ان کے مسائل سنتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو میں حل کرنے بیٹھتا ہوں، اللہ حل کرنے والا ہے. بس ہم تو ان کے درمیان میں اللہ نے یہ کہا آپ کے مسائل یہ ہیں، اب اللہ کی مان لیجئے. میں اتنا کام کرتا ہوں ان کے سامنے، مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ. کون سے مسئلے آتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کے ہی مسئلے آتے ہیں سب سے زیادہ. انہوں ایسا کرے انہوں ویسا کرے، اللہ رحم کرے، آمین. تو یہ شیطان کا بڑا کام ہے. تو جادو میں بھی جادوگروں کا بڑا کام یہ ہوتا جو لوگ جائے کراتے طلاق کروا دینے کا جادو وغیرہ، بہت سارے قسم کے جادو ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا جادو کیا سیکھتے تھے وہ لوگ؟ شوہر اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے والا جادو. اچھا، جادو گر کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ جادو کر رہا اور وہ اثر بھی ہو جا رہا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں، نہیں ہم یہ سب چیزوں میں نہیں مانتے، ہم اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. الحمدللہ پہلے میں اپنے بارے میں کہہ دوں، میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور الحمدللہ، استغفر اللہ. اس کے بعد پھر ہم اللہ رب العالمین کے کچھ اور بھائیوں سے ملے، کچھ اور راستے پہ گئے، لیکن رب کریم نے ہدایت دینا تھا شاید. الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو اٹھائے اور اللہ رب العالمین نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج پر ہمیں لگا دیا ہے. میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا، الحمدللہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اہل حدیث تھے. میں اس منہج پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اہل حدیث بننے کی، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو آپ کے پورے حدیثوں پر آپ کا عمل ہونا اور وہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا. اللہ کی قسم ہے، اللہ اکبر. میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچ رہی میری بات سے، لیکن اللہ کی قسم فخر ہے الحمدللہ اس بات سے کہ میں اہل حدیث منہج پر چل رہا ہوں الحمدللہ. وہ منہج جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ منہج جو صحابہ کا منہج ہے الحمدللہ. تو لوگوں یہ جو مسائل ہیں نا، لوگ جو نہیں مانتے کہ جادوگر ایسا کر دیا تو ایسا ہو جاتا کیا، یہ تو توحید سے ہٹنے والی بات ہو گئی. جادوگر کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ میرے اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جادوگر تو جادو کرے گا، وہ جادو کا اثر پہنچنا تو اس وقت پہنچے گا جب میرے اللہ کا حکم ہوگا. اور اللہ کا حکم کیوں ہوگا؟ اللہ ایک جادوگر کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک ظالم کی. کروانے والا پہنچا میرے سے حسد کر کے، جادوگر جو ہے جادو کر دیا، اب وہ جادو مجھ پر ہو بھی گیا اور میں تکلیف میں آ گیا، تو اللہ ایک ظالم کی مدد کر رہے، جادوگر کافر کی مدد کر رہے اللہ؟ واللہ ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے آپ پر جادو ہوا. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر بھی جادو کیا گیا تھا. لبید بن عاصم نام کا یہودی نے جادو کیا تھا، تو اس کی کیا مجال کہ میرے نبی پر جادو کر دے ہوئے. لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں جو ایمان رکھتا ہوں، میرے اللہ کو 2 صورتیں نازل کرنا تھا، اس لیے میرے نبی پر جادو ہوا، نہ تو نہیں ہو سکتا تھا. میرے اللہ کو ہم غلاموں کو بتانا تھا کہ میں چاہوں تو میرے نبی کو بھی میری بارگاہ میں محتاج کر سکتا ہوں، تم کدھر. میرے اللہ کو ہمیں سبق دینا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیے. جادو کرنے والا جان لیوا جادو کیا، کئی جان لیوا حملہ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، لیکن کامیاب کبھی بھی نہیں ہوئے. تو کیا کیے؟
جان لیوا جادو کیا، اور جادو جان لیوا کرے کچھ بھی کرے، جادو کا اثر اس وقت ہوگا جب میرے اللہ رب العالمین کا اس جادو میں حکم ہوگا، اور اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو جادوگر کے پاس سے جادو کا اثر نکلے گا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ. اے مواحدو، آپ اپنا ایمان ایسا بنائیے کہ جادوگر کے اندر طاقت نہیں ہے، اگر ہو بھی رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے. ایمان اور مضبوط کرو، اپنے آپ کو استقامت سے جما دو توحید کی راہوں پر، اور شرک کو کبھی گلے نہ لگاؤ، اور خودکشی کی موت کو بھی کبھی گلا نہ لگاؤ. تکلیف کو برداشت نہیں کر کے لوگ کر جاتے ہیں خودکشی. جانتا ہوں بہت سارے ایسے مسائل. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین. تو جادو ہے برحق، جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے. جادو اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا، آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے. آزمانا چاہتے ہیں، اس سے جادو میں حکم ہو جاتا ہے اور جادو کا اثر ہو گیا. اب ہو گیا تو اس کا علاج کیسے ہونا، یہاں پر آ جائیے انشاءاللہ. لوگ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. جانے کے بعد پہلے میں کیا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ دو لوگ ہیں جادو کرنے والے، علاج کرنے والے. ایک شرک کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک توحید کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں. دو جنوں کا بھی علاج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ، سمجھ میں آ جائے گا. پہلے شرک والوں کا علاج کا طریقہ، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا علاج کا طریقہ آپ کے سامنے انشاءاللہ. یہ ہر جگہ لے کر چلتا ہوں سبحان اللہ، بچانے کے لیے بس لوگوں کو. سب سے پہلے پیشنٹ پہنچا، پہنچتے ہی کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے. کچھ نہیں بولنا. یہ مسئلہ ہے تمہارے پر، تمہاری خالہ کرا دی، تمہاری پھپھو کرا دی، تمہارے بہو کی اماں کرا دی، تمہارے داماد کی اماں کرا دی. یہ مسائل ہے، ٹھیک ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائیں ان کو، وہی کرے. وحی کا نزول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، پھر کہاں سے بول رہے ہیں؟ پیشنٹ کا نام، پیشنٹ کی ماں کا نام سن لیا، اس کے بعد خاموش ہو گئے، پھر بولنے لگے. بول سکتے ہیں لیکن اگلا لمحہ کیا کرنے والے وہ نہیں بول سکتے. کیسے بول سکتے ہیں؟ اور اگر حق بھی بول رہے ہیں تو سنیے کیسے بول سکتے ہیں. ہر انسان کے جسم کے اندر ایک جن ہے، سن لیجئے. میرے جسم میں بھی ایک جن ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرین کہا. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27 اٹھائیے، اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیے. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ قرین جن اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اس انسان کے ساتھ. میں اپنے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک، میرے اندر رہنے والا قرین جن بھی میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ میرا ساتھی ہے. اللہ نے کہا قرآن میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27. وہ کیوں ہے؟ وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے کہا دیکھیے ہدایت کے دو راستے، ایک ربانی راستہ ہے، ایک شیطانی راستہ ہے. تو خیر اب ہم چوائس کرنا ہے، ہمیں جنتی راہوں پر جانا ہے یا جہنمی راہوں پر. اب وہ جو جن ہمارے جسم میں وہ وسوسہ ڈالتا، مثال کے طور پر کوئی ہوٹل میں بیٹھے، کوئی دوست لوگ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور ہم بیٹھے، وہ اپنے منہ سے جو ہے رنگس نکال رہا ہے، اور پھر جو ہے ہمیں بھی دیکھ کے مطلب لالچ آتی ہے کہ میں بھی ایسے نکالوں. جسٹ اسموک تو نکالنا ہے. اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا، اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا. کوئی مکروہ بولے تو انشاءاللہ اس کو لا کے دلیل پیش کرو، بولو تسلیم کر لیتا ہوں، اور نہیں پیش کر سکتے میری موت تک انشاءاللہ. چیلنج کر رہا ہوں ایک عرصے سے، مطلب ایک پچھلے 5 سال سے. تو بھی حرام ہے سگریٹ، اللہ کی قسم حرام ہے. وہ موضوع نہیں ہے تو بتا سکتا تھا انشاءاللہ. بس اتنا جان لو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195. اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کا قتل نہ کرو. اللہ نے قرآن میں کہا. پہلے سگریٹ کی ڈبی پر اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، اسموکنگ لیڈ ٹو کینسر، اس طریقے کے میسیجز رہا کرتے تھے. آج کیا ہے؟ 2 ہی ورڈ ہیں، اسموکنگ کلز. اللہ کیا کہہ رہے ہیں اب سمجھ لو. بیچنے والا خود بول رہا موت ہے، اللہ بول رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کا قتل نہ کرو. وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میرے فون میں ایسے فوٹوز بھی ہیں، میں لیا ہوں، میں جس کو پڑھنے گیا تھا ناگپور وغیرہ میں لیا آخری وقت کی ان کی.
ایسا پورا کینسر ہو چکا ہے ان کو, انتقال کر گئے. جس دن میں رقیہ کرنے پہنچا میں بولا سن لیجئے, اللہ نے سورہ قیامہ میں کہا جب موت کا وقت, پیسہ لوٹ رہے ہیں اللہ کی قسم, حدیث کی آڑ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کتاب الطب اور ابو داؤد کتاب الطب میں حدیث موجود ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے میں دیہات میں گئی تھی, تبلیغ کی. وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے ان کی میزبانی نہیں کی اور تبلیغ کو قبول نہیں کیا. پھر وہ لوگ آگے گئے دیہات میں تبلیغ کر کے, واپس اسی راستے سے مدینہ ہو رہے تھے. تو راستے میں وہ قبیلے والوں میں سے کوئی ایک آئے, آ کے بولے کہ تمہارے پاس کوئی طبیب ہے کیا, علاج کرنے والا, کیونکہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہے, ہمارا کوئی بھی طبیب ابھی کامیاب نہیں ہو پایا اس مرض پر اور وہ ابھی تکلیف میں ہی ہیں, تو اگر تمہارے پاس کوئی طبیب ہے تو دے دو, علاج کر دو. تو شرط لگا دیے صحابی نے کہ تم ایک ریوڑ بکری دیں گے تو ہم جو ہے تمہارا علاج کریں گے. اور روایت فتح الباری اگر آپ پڑھیں 30 بکری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ صحابی نے مانگا ہے, صحابی نے مانگے ہیں. اور پھر صحابی گئے, سورہ فاتحہ پڑھے, منہ میں جو تھوک جمع زبان پر, وہ زخم پر تھتکارے ایسا پڑھتے گئے سورہ فاتحہ اور تھوکتے گئے. دلیل پوچھتے ہیں لوگ, شیخ فصیح آپ جو علاج کر رہے ہیں اور دم جو کر رہے ہیں پانی لے کر, یہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث میں انشاءاللہ بھی بتا رہا ہوں, مجموعہ الزوائد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3901 ہے. جو تھتکارنا یعنی تھوک دینا نہیں ہے, آیتیں آپ جو پڑھ رہے ہیں قرآن کی, وہ آیتوں کی تاثیر زبان پر جو سلائیوا کی مقدار, جو تھوک کی مقدار جمتی ہے, اس تھوک میں ان آیتوں کی تاثیر آتی ہے. صحابی نے وہ تھوک کو دم کیے ہیں اور وہ زہر نکل گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے, مجموعہ الزوائد میں ہے, میں انشاءاللہ بھی ریفرنس آپ کو بتا رہا ہوں. مجموعہ الزوائد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جلد نمبر 9 پیج صفحہ نمبر 3 میں. امام حیثمی نے کہا ام ابان, عبد الرحمن بن مطر ام ابان سے یہ ایک ہی روایت ملتی ہے اور زیادہ روایتیں نہیں ہیں, لہذا صحیح ہے, حسن درجے کی ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو کیے, صحابی نے وہ کیے, وہ ہم کر رہے ہیں. خیر, تو وہ صحابی نے تھتکارے ہیں, تھتکارنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. تو کتنے بکری لیے؟ 30 بکری. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کے جو ہے پوچھے کہ اللہ کے نبی ایسا یہ واقعہ ہوا, آپ کی کیا ہے رائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کیا پڑھا؟ آپ صحابی نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا. تو آپ نے سوال کیا تمہیں کیسا معلوم یہ رقیہ ہے؟ آپ نے کہا بس میں نے پڑھ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جائز ہے, اسے لے لو اور اس میں میرا بھی ایک حصہ لگا دو. یہ حدیث بیان کرتے ہوئے دکانداری چلا رہے ہیں اپنے آپ کو مواحد بولنے والے لوگ, حیدرآباد میں بھی اور یہاں پر بھی. 1 لاکھ روپے بھی لیتے ایک جن نکالنے, 80,000 بھی لے رہے ہیں, 65,000 لے رہے ہیں, 50,000 لے رہے ہیں, 40,000 لے رہے ہیں, 25,000 روپے لے رہے ہیں حیدرآباد میں اور بمبئی میں بھی. پیشنٹس آ کے شکایت کرتے ہیں. میں بمبئی جو ہے الحمدللہ 10 دن 12 دن کے لیے آ جاتا ہوں, مکمل وی ٹی سے لے کر کسارا تک جو کوئی بھی لوگ جاننے والے ہیں آتے ہیں اور علاج کروا لیتے ہیں. صبح 10 بجے سے 2 بجے تک ہم وہاں پر کرلا میں بیٹھتے ہیں, ہمارے گھر کے پاس جو ہمارا سسرال ہے جری مری کرلا میں. تو وہاں پر سبحان اللہ لوگ آتے ہیں اور شکایتیں کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا انشاءاللہ, لیکن بولوں گا. فون اٹھاتے ہیں, اگر ان کا فون نہ ملا, مولانا صاحب یہ تکلیف ہے, تو 25,000 روپے پہلے فیس بات کر رہے ہیں, بعد میں علاج. ٹھیک ہے. اب ان سے کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے نا, تو حدیث ہے نا, بے شک حدیث ہے, لیکن حدیث کو اپنی ذہنیت سے مت سمجھو, لوٹو مت. حدیث کے بنا پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں سبحان اللہ. ایک ماں جمعرات کے دن پرسوں جو گزرا ہے, ایک ماں بول رہی ہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے کہ تمہارے پر جادو ہے. اس کے بعد جب میں 25,000 اپنے دے کے علاج کروا رہی تھی, میرے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے گئی, مجھے شک تھا کہ بچے کو بھی کچھ مسئلہ ہو, تکلیف میں رہتا ہے بچہ, اس کو نوکری نہیں ہے وغیرہ. تو میں اس کے بھی علاج کرنے کے لیے ان سے بولی, تو وہ کہنے لگے کہ 25,000 روپے اس کے دیے تو پہلے علاج کرتا ہوں. ماں نے کہا کہ ابھی نہیں ہے, کل لاتی ہوں. تو کہا کہ کل ہی شروع کروں گا علاج. یہ مواحد ہے یہ, اللہ کی قسم یہ نہیں ہے. صحابی نے مانگے, زبان سے مانگے. کیوں؟ وہ لوگ نے ان کی میزبانی نہیں کیے. حدیث کو سمجھو جیسا سمجھایا گیا ہے, اپنی ذہنیت سے مت سمجھو. نہیں مولانا صاحب وہ ایسا نہیں ہے, 30 بکری ہے, 30 بکری انٹو 3,000 از اکول ٹو 90,000 آف ٹوڈیز. 3,000 میں بکری تو آتی نہیں ہے, 3,000 میں تو آج بکری نہیں آتی, 5,000 6,000 ایسی ہے کم سے کم والی خریدنے گئے تو. لیکن ہم یہ حساب کا لے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مطلب
حدیث مل گئی ہے. بے شک جائز ہے اجرت لینا، قرآن سے علاج کر کے جائز ہے. میں ناجائز نہیں بول سکتا کیونکہ بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بھی باندھے ہیں، ابو داؤد میں ہے یہ چیز. میں کیسے کہہ سکتا ہوں اجرت نہیں لے سکتے؟ میں طالب علم ہوں، میں کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں بولوں گا. جو حرام ہے شریعت میں اس کو حرام مانوں گا، جو حلال ہے شریعت میں رب کی جانب سے کردہ میں اس کو حرام مانوں گا. حلال اور حرام بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اب یہ بات جو بنا رہے ہیں کہ جو ہے نہیں حدیث ہے، جب لیے ہیں صحابی تو کیوں اللہ کے نبی نے مہر لگا دی اپنا حصہ لے کر. الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ کے بندے موطا امام مالک میں حدیث نمبر 1682 میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ تہادو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی، ہدیہ دو تاکہ محبت ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی تم کو سچ میں خوشی سے دے رہا ہے تو لے لو. وہاں پر شرط اس لیے لگائے کیونکہ میزبانی نہیں کیے تھے، ان کی قدر نہیں کرے. اللہ کی قسم ہے، اسلام کی دولت کو کائنات کے جیسے کئی کروڑ کائنات بیچ کر بھی نہیں خریدی جا سکتی نہیں. وہاں پر شرط لگائے اس لیے کہ وہ لوگ میزبانی نہیں کرے، دھتکار دیے تھے ان کو، بس یہ مسئلہ تھا. اب دیے سو حدیث سن لیجئے انشاءاللہ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کر کے گئے. سنن ابو داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896. سنن ابو داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896 3896. آ کے سوال کرے کہ اللہ کے نبی میں ایسا گیا، راستے میں تھا تو جو ہے کچھ لوگ بولے کہ میرا یہ بچہ جو ہے پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہے، اس کے اوپر جن سوار ہے، جنون جیسی حرکت کر رہا ہے، اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو پڑھ دیجئے. آپ نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس خیر ہے، وہاں سے کیا خیر لائیے، آپ علاج کر دیجئے. یہی الفاظ ہوتے حدیث میں. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے اوپر دم کرے، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے 100 بکریاں دی اس کو، وہ صحابی رسول کو، وہ قبیلے والوں نے 100 بکریاں دی. یہ حدیث سنایا میں آپ کو. 100 بکری نہیں لے رہے تھے، نہیں سو لے لو بولے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور آ کے بولے پورا واقعہ. تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، خذها فلعمری لمن اکل برقیتی باطل. میرے عمر کی قسم، اللہ کے نبی کھائے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے، اللہ کے نبی کھائے ہیں اس حدیث میں، میرے عمر کی قسم لوگ باطل دم کے ذریعے سے کھاتے ہیں، تم نے تو حق دم کے ذریعے سے کھایا ہے. لقد اکلت برقیتی حقی، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. وہ لوگ دیے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر کوئی خوشی سے 150 500 دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اسے لے لو حدیث کے مطابق. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3896. تم انٹری پاس ہے، انٹری پاس معلوم آپ کو، ہمارے حیدرآباد میں ہے، یہاں پر بھی ایسے سینٹرز کھلے نہیں کھلے اللہ عالم، لیکن انشاءاللہ اگر یہاں والے کوئی اللہ رب العالمین کے بندے انشاءاللہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے تو میں یہاں پر انشاءاللہ میرے بھائیوں کو جو کچھ مجھے آتا ہے قرآن حدیث کے مطابق انشاءاللہ وہ سکھاؤں گا. یہاں پر ایک انشاءاللہ سینٹر کھولیں گے، دکانداری ملوں کی بند کرنے کے لیے یہاں پر قرآن حدیث کے طریقے کا علاج کا سینٹر ہو انشاءاللہ، جس میں 1 روپیہ فیس نہیں. آئیے، علاج کروائیے، اپنا وقت بچائیے، اپنا ایمان بچائیے، اپنا پیسہ بچائیے، اپنی عزت بچائیے. ہم ایسا سینٹر انشاءاللہ کھول سکتے ہیں. لیکن کھولے وہاں پر سینٹر، وہاں پر عزت نہیں لوٹ رہے وہ لوگ، وہاں پر وقت تو خراب ہو رہا ہے، وقت خراب ہو رہا ہے، ایمان نہیں برباد کر رہے، اس کو توحید سمجھا رہے، لیکن پیسہ تو لوٹ رہے. اپنی ذہنیت سے حدیثوں کو سمجھ کے میں کیا، اللہ نے ابابیل سے کام لے لیا، میری کیا حیثیت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ریاکاری کے شرک سے بچائیے، آمین. اور جو کچھ کام لے رہے ہیں آپ موت تک لیجئے اور قبول ہونے والا عمل ہی ہم سے کروائیے، آمین. تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ہم ان کے درمیان میں سبحان اللہ ان کے مسائل سنتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، جو میں حل کرنے بیٹھتا ہوں، اللہ حل کرنے والا ہے. بس ہم تو ان کے درمیان میں اللہ نے یہ کہا آپ کے مسائل یہ ہیں، اب اللہ کی مان لیجئے. میں اتنا کام کرتا ہوں ان کے سامنے، مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ. کون سے مسئلے آتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کے ہی مسئلے آتے ہیں سب سے زیادہ. انہوں ایسا کرے، انہوں ویسا کرے، اللہ رحم کرے، آمین. تو یہ شیطان کا بڑا کام ہے. تو جادو میں بھی جادوگروں کا بڑا کام یہ ہوتا، جو لوگ جائے کراتے طلاق کروا دینے کا جادو وغیرہ، بہت سارے قسم کے جادو ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا جادو کیا سیکھتے تھے وہ لوگ؟ شوہر اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے والا جادو. اچھا، جادو گر کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ جادو کر رہا اور وہ اثر بھی ہو جا رہا ہے.
بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پر جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں، نہیں ہم یہ سب چیزوں میں نہیں مانتے، ہم اہل حدیث ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ الحمدللہ پہلے میں اپنے بارے میں کہہ دوں، میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور الحمدللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ رب العالمین کے کچھ اور بھائیوں سے ملے، کچھ اور راستے پہ گئے، لیکن رب کریم نے ہدایت دینا تھا شاید، الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو اٹھائے اور اللہ رب العالمین نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج پر ہمیں لگا دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا، الحمدللہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اہل حدیث تھے، میں اس منہج پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اہل حدیث بننے کی، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو آپ کے پورے حدیثوں پر آپ کا عمل ہونا، اور وہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا، اللہ کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچ رہی میری بات سے، لیکن اللہ کی قسم فخر ہے الحمدللہ اس بات سے کہ میں اہل حدیث منہج پر چل رہا ہوں الحمدللہ، وہ منہج جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ منہج جو صحابہ کا منہج ہے الحمدللہ۔ تو لوگوں یہ جو مسائل ہیں نا، لوگ جو نہیں مانتے کہ جادوگر ایسا کر دیا تو ایسا ہو جاتا کیا، یہ تو توحید سے ہٹنے والی بات ہو گئی، جادوگر کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ میرے اللہ رب العالمین کے قرآن کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادوگر تو جادو کرے گا، وہ جادو کا اثر پہنچنا تو اس وقت پہنچے گا جب میرے اللہ کا حکم ہوگا۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوگا؟ اللہ ایک جادوگر کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک ظالم کی۔ کروانے والا پہنچا میرے سے حسد کر کے، جادوگر جو ہے جادو کر دیا، اب وہ جادو مجھ پر ہو بھی گیا اور میں تکلیف میں آ گیا، تو اللہ ایک ظالم کی مدد کر رہے، جادوگر کافر کی مدد کر رہے اللہ؟ واللہ ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے آپ پر جادو ہوا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر بھی جادو کیا گیا تھا، لبید بن عاصم نام کا یہودی نے جادو کیا تھا، تو اس کی کیا مجال کہ میرے نبی پر جادو کر دے وے؟ لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں جو ایمان رکھتا ہوں، میرے اللہ کو 2 صورتیں نازل کرنا تھا، اس لیے میرے نبی پر جادو ہوا، نہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اللہ کو ہم غلاموں کو بتانا تھا کہ میں چاہوں تو میرے نبی کو بھی میری بارگاہ میں محتاج کر سکتا ہوں، تم کدھر؟ میرے اللہ کو ہمیں سبق دینا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیے۔ جادو کرنے والا جان لیوا جادو کیا، کئی جان لیوا حملہ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، لیکن کامیاب کبھی بھی نہیں ہوئے۔ تو کیا کیے؟ جان لیوا جادو کیا۔ اور جادو جان لیوا کرے، کچھ بھی کرے، جادو کا اثر اس وقت ہوگا جب میرے اللہ رب العالمین کا اس جادو میں حکم ہوگا، اور اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو جادوگر کے پاس سے جادو کا اثر نکلے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ۔ اے مواحدو، آپ اپنا ایمان ایسا بنائیے کہ جادوگر کے اندر طاقت نہیں ہے، اگر ہو بھی رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے۔ ایمان اور مضبوط کرو، اپنے آپ کو استقامت سے جما دو توحید کی راہوں پر، اور شرک کو کبھی گلے نہ لگاؤ، اور خودکشی کی موت کو بھی کبھی گلا نہ لگاؤ۔ تکلیف کو برداشت نہیں کر کے لوگ کر جاتے ہیں خودکشی، جانتا ہوں بہت سارے ایسے مسائل، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ تو جادو ہے برحق، جادو ہوتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، جادو اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا، آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ آزمانا چاہتے ہیں، اس سے جادو میں حکم ہو جاتا ہے اور جادو کا اثر ہو گیا۔ اب ہو گیا تو اس کا علاج کیسے ہونا، یہاں پر آ جائیے انشاءاللہ۔ لوگ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، جانے کے بعد پہلے میں کیا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ 2 لوگ ہیں جادو کرنے والے، علاج کرنے والے، ایک شرک کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک توحید کے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 جنوں کا بھی علاج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ، سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے شرک والوں کا علاج کا طریقہ، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا علاج کا طریقہ آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہ ہر جگہ لے کر چلتا ہوں سبحان اللہ، بتانے کے لیے بس لوگوں کو۔ سب سے پہلے پیشنٹ پہنچا، پہنچتے ہی کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے۔ کچھ نہیں بولنا،
یہ مسئلہ ہے تمہارے پر، تمہاری خالہ کرا دی، تمہاری پھپھو کرا دی، تمہارے بہو کی اماں کرا دی، تمہارے داماد کی اماں کرا دی. یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے بتائیں ان کو، وہی کرے. وحی کا نزول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، پھر کہاں سے بول رہے ہیں؟ پیشنٹ کا نام، پیشنٹ کی ماں کا نام سن لیا، اس کے بعد خاموش ہو گئے، پھر بولنے لگے. بول سکتے ہیں لیکن اگلا لمحہ کیا کرنے والے وہ نہیں بول سکتے. کیسے بول سکتے ہیں؟ اور اگر حق بھی بول رہے ہیں تو سنیے کیسے بول سکتے ہیں. ہر انسان کے جسم کے اندر ایک جن ہے، سن لیجئے. میرے جسم میں بھی ایک جن ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرین کہا. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27 اٹھائیے، اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیے. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی ماں کے بطن سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ قرین جن اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اس انسان کے ساتھ. میں اپنے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں، ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک، میرے اندر رہنے والا قرین جن بھی میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ میرا ساتھی ہے. اللہ نے کہا قرآن میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27. وہ کیوں ہے؟ وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے کہا دیکھیے ہدایت کے دو راستے، ایک ربانی راستہ ہے، ایک شیطانی راستہ ہے. تو خیر اب ہم چوائس کرنا ہے، ہمیں جنتی راہوں پر جانا ہے یا جہنمی راہوں پر. اب وہ جو جن ہمارے جسم میں وہ وسوسہ ڈالتا، مثال کے طور پر کوئی ہوٹل میں بیٹھے، کوئی دوست لوگ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور ہم بیٹھے، وہ اپنے منہ سے جو ہے رنگس نکال رہا ہے اور پھر جو ہے ہمیں بھی دیکھ کے مطلب لالچ آتی ہے کہ میں بھی ایسے نکالوں. جسٹ اسموک تو نکالنا ہے. اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا، اللہ کی قسم حرام ہے سگریٹ پینا. کوئی مکروہ بولے تو انشاءاللہ اس کو لا کے دلیل پیش کرو، بولو تسلیم کر لیتا ہوں، اور نہیں پیش کر سکتے میری موت تک انشاءاللہ. چیلنج کر رہا ہوں ایک عرصے سے، مطلب ایک پچھلے 5 سال سے. تو بھی حرام ہے سگریٹ، اللہ کی قسم حرام ہے. وہ موضوع نہیں ہے تو بتا سکتا تھا انشاءاللہ. بس اتنا جان لو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195. اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کا قتل نہ کرو. اللہ نے قرآن میں کہا. پہلے سگریٹ کی ڈبی پر اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، اسموکنگ لیڈ ٹو کینسر، اس طریقے کے میسیجز رہا کرتے تھے. آج کیا ہے؟ 2 ہی ورڈ ہیں، اسموکنگ کلز. اللہ کیا کہہ رہے ہیں اب سمجھ لو. بیچنے والا خود بول رہا موت ہے، اللہ بول رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کا قتل نہ کرو. وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میرے فون میں ایسے فوٹوز بھی ہیں، میں لیا ہوں. میں جس کو پڑھنے گیا تھا ناگپور وغیرہ میں لیا آخری وقت کی ان کی. ایسا پورا کینسر ہو چکا ہے ان کو، انتقال کر گئے. جس دن میں رقیہ کرنے پہنچا میں بولا سن لیجئے، اللہ نے سورہ قیامہ میں کہا جب موت کا وقت، پیسہ لوٹ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے. حدیث کی آڑ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الطب اور ابو داؤد کتاب الطب میں حدیث موجود ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت ایک علاقے میں دیہات میں گئی تھی، تبلیغ کی. وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے ان کی میزبانی نہیں کی اور تبلیغ کو قبول نہیں کیا. پھر وہ لوگ آگے گئے دیہات میں تبلیغ کر کے واپس اسی راستے سے مدینہ ہو رہے تھے. تو راستے میں وہ قبیلے والوں میں سے کوئی ایک آئے، آ کے بولے کہ تمہارے پاس کوئی طبیب ہے کیا، علاج کرنے والا؟ کیونکہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مارا ہے، ہمارا کوئی بھی طبیب ابھی کامیاب نہیں ہو پایا اس مرض پر اور وہ ابھی تکلیف میں ہی ہے. تو اگر تمہارے پاس کوئی طبیب ہے تو دے دو، علاج کر دو. تو شرط لگا دیے صحابی نے کہ تم 1 ریوڑ بکری دیں گے تو ہم جو ہے تمہارا علاج کریں گے. اور روایت فتح الباری اگر آپ پڑھیں 30 بکری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صحابی نے مانگا ہے، صحابی نے مانگے ہیں. اور پھر صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھے، منہ میں جو تھوک جمع زبان پر، وہ زخم پر تھتکارے ایسا پڑھتے گئے سورہ فاتحہ اور تھوکتے گئے. دلیل پوچھتے ہیں لوگ، شیخ فصیح آپ جو علاج کر رہے ہیں اور دم جو کر رہے ہیں پانی لے کر، یہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث میں انشاءاللہ بھی بتا رہا ہوں، مجموعہ الزوائد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3901 ہے. جو تھتکارنا یعنی تھوک دینا نہیں ہے، آیتیں آپ جو پڑھ رہے ہیں قرآن کی، وہ آیتوں کی تاثیر زبان پر جو سلائیوا کی مقدار، جو تھوک کی مقدار جمتی ہے، اس تھوک میں ان آیتوں کی تاثیر آتی ہے. صحابی نے وہ تھوک کو دم کیے ہیں اور وہ زہر نکل گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، مجموعہ الزوائد میں ہے. میں انشاءاللہ بھی ریفرنس آپ کو بتا رہا ہوں.
مجموعہ الزوائد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, جلد نمبر 9 پیج صفحہ نمبر 3 میں. امام حیثمی نے کہا ام ابان عبد الرحمن بن مطر ام ابان سے یہ ایک ہی روایت ملتی ہے اور زیادہ روایتیں نہیں ہیں, لہذا صحیح ہے, حسن درجے کی ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو کیے, صحابی نے وہ کیے, وہ ہم کر رہے ہیں. خیر, تو وہ صحابی نے تھتکارے ہیں, تھتکارنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تو کتنے بکری لیے؟ 30 بکری. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے, آ کے جو ہے پوچھے کہ اللہ کے نبی ایسا یہ واقعہ ہوا, آپ کی کیا ہے رائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کیا پڑھا؟ آپ صحابی نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا. تو آپ نے سوال کیا تمہیں کیسا معلوم یہ رقیہ ہے؟ آپ نے کہا بس میں نے پڑھ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جائز ہے, اسے لے لو اور اس میں میرا بھی ایک حصہ لگا دو. یہ حدیث بیان کرتے ہوئے دکانداری چلا رہے ہیں اپنے آپ کو مواحد بولنے والے لوگ, حیدرآباد میں بھی اور یہاں پر بھی. 1 لاکھ روپے بھی لیتے ایک جن نکالنے, 80,000 بھی لے رہے ہیں, 65,000 لے رہے ہیں, 50,000 لے رہے ہیں, 40,000 لے رہے ہیں, 25,000 روپے لے رہے ہیں حیدرآباد میں اور بمبئی میں بھی. پیشنٹس آ کے شکایت کرتے ہیں. میں بمبئی جو ہے الحمدللہ 10 دن 12 دن کے لیے آ جاتا ہوں, مکمل وی ٹی سے لے کر کسارا تک جو کوئی بھی لوگ جاننے والے ہیں آتے ہیں اور علاج کروا لیتے ہیں. صبح 10 بجے سے 2 بجے تک ہم وہاں پر کرلا میں بیٹھتے ہیں, ہمارے گھر کے پاس جو ہمارا سسرال ہے جری مری کرلا میں. تو وہاں پر سبحان اللہ لوگ آتے ہیں اور شکایتیں کر رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا انشاءاللہ, لیکن بولوں گا. فون اٹھاتے ہیں, اگر ان کا فون نہ ملا مولانا صاحب یہ تکلیف ہے, تو 25,000 روپے پہلے فیس بات کر رہے ہیں, بعد میں علاج. ٹھیک ہے, اب ان سے کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے نا, تو حدیث ہے نا, بے شک حدیث ہے, لیکن حدیث کو اپنی ذہنیت سے مت سمجھو, لوٹو مت حدیث کے بنا پر. لوگوں کو لوٹ رہے ہیں سبحان اللہ. ایک ماں جمعرات کے دن پرسوں جو گزرا ہے, ایک ماں بول رہی ہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے کہ تمہارے پر جادو ہے. اس کے بعد جب میں 25,000 اپنے دے کے علاج کروا رہی تھی, میرے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے گئی, مجھے شک تھا کہ بچے کو بھی کچھ مسئلہ ہو, تکلیف میں رہتا ہے بچہ, اس کو نوکری نہیں ہے وغیرہ. تو میں اس کے بھی علاج کرنے کے لیے ان سے بولی, تو وہ کہنے لگے کہ 25,000 روپے اس کے دیے تو پہلے علاج کرتا ہوں. ماں نے کہا کہ ابھی نہیں ہے, کل لاتی ہوں. تو کہا کہ کل ہی شروع کروں گا علاج. یہ مواحد ہے, یہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہے. صحابی نے مانگے, زبان سے مانگے. کیوں؟ وہ لوگ نے ان کی میزبانی نہیں کیے. حدیث کو سمجھو جیسا سمجھایا گیا ہے, اپنی ذہنیت سے مت سمجھو. نہیں مولانا صاحب وہ ایسا نہیں ہے, 30 بکری ہے, 30 بکری انٹو 3,000 از اکول ٹو 90,000 آف ٹوڈیز. 3,000 میں بکری تو آتی نہیں ہے, 3,000 میں تو آج بکری نہیں آتی, 5,000 6,000 ایسی ہے کم سے کم والی خریدنے گئے تو. لیکن ہم یہ حساب کا لے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مطلب حدیث مل گئی ہے, بے شک جائز ہے اجرت لینا, قرآن سے علاج کر کے جائز ہے. میں ناجائز نہیں بول سکتا, کیونکہ بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بھی باندھے ہیں, ابو داؤد میں ہے یہ چیز. میں کیسے کہہ سکتا ہوں اجرت نہیں لے سکتے؟ میں طالب علم ہوں, میں کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں بولوں گا. جو حرام ہے شریعت میں اس کو حرام مانوں گا, جو حلال ہے شریعت میں رب کی جانب سے کردہ, میں اس کو حرام مانوں گا. حلال اور حرام بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اب یہ بات جو بنا رہے ہیں کہ جو ہے نہیں حدیث ہے, جب لیے ہیں صحابی تو کیوں اللہ کے نبی نے مہر لگا دی اپنا حصہ لے کر. الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ کے بندے, موطا امام مالک میں حدیث نمبر 1682 میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کہا؟ تہادو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی. ہدیہ دو تاکہ محبت ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی تم کو سچ میں خوشی سے دے رہا ہے تو لے لو. وہاں پر شرط اس لیے لگائے کیونکہ میزبانی نہیں کیے تھے, ان کی قدر نہیں کرے. اللہ کی قسم ہے, اسلام کی دولت کو کائنات کے جیسے کئی کروڑ کائنات بیچ کر بھی نہیں خریدی جا سکتی نہیں. وہاں پر شرط لگائے اس لیے کہ وہ لوگ میزبانی نہیں کرے, دھتکار دیے تھے ان کو, بس یہ مسئلہ تھا. اب دیے سو حدیث سن لیجئے انشاءاللہ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اسلام قبول کر کے گئے. سنن ابو داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896. سنن ابو داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896 3896. آ کے سوال کرے کہ اللہ کے نبی, میں ایسا گیا, راستے میں تھا تو جو ہے کچھ لوگ بولے کہ میرا یہ بچہ جو ہے پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہے, اس کے اوپر جن سوار ہے, جنون جیسی حرکت کر رہا ہے, اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو پڑھ دیجئے. آپ نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس خیر ہے, وہاں سے کیا خیر لائیے, آپ علاج کر دیجئے. یہی الفاظ ہوتے حدیث میں.
انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھے, اس کے اوپر دم کرے, وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے 100 بکریاں دی اس کو, وہ صحابی رسول کو, وہ قبیلے والوں نے 100 بکریاں دی. یہ حدیث سنایا میں آپ کو. 100 بکری نہیں لے رہے تھے, نہیں سو لے لو بولے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور آ کے بولے پورا واقعہ. تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, خذها فالعمری لمن اکل برقیتی باطل. میرے عمر کی قسم, اللہ کے نبی کھائے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے, اللہ کے نبی کھائے ہیں اس حدیث میں, میرے عمر کی قسم, لوگ باطل دم کے ذریعے سے کھاتے ہیں, تم نے تو حق دم کے ذریعے سے کھایا ہے. لقد اکلت برقیتی حقی, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. وہ لوگ دیے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر کوئی خوشی سے 150 500 دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, اسے لے لو حدیث کے مطابق. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3896. تم انٹری پاس ہے, انٹری پاس معلوم آپ کو, ہمارے حیدرآباد میں ہے, یہاں پر بھی ایسے سینٹرز کھلے نہیں کھلے اللہ عالم, لیکن انشاءاللہ اگر یہاں والے کوئی اللہ رب العالمین کے بندے انشاءاللہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے تو میں یہاں پر انشاءاللہ میرے بھائیوں کو جو کچھ مجھے آتا ہے قرآن حدیث کے مطابق انشاءاللہ وہ سکھاؤں گا. یہاں پر ایک انشاءاللہ سینٹر کھولیں گے, دکانداری ملوں کی بند کرنے کے لیے یہاں پر قرآن حدیث کے طریقے کا علاج کا سینٹر ہو انشاءاللہ, جس میں 1 روپیہ فیس نہیں. آئیے, علاج کروائیے, اپنا وقت بچائیے, اپنا ایمان بچائیے, اپنا پیسہ بچائیے, اپنی عزت بچائیے. ہم ایسا سینٹر انشاءاللہ کھول سکتے ہیں, لیکن کھولے وہاں پر سینٹر, وہاں پر عزت نہیں لوٹ رہے وہ لوگ, وہاں پر وقت تو خراب ہو رہا ہے, وقت خراب ہو رہا ہے, ایمان نہیں برباد کر رہے, اس کو توحید سمجھا رہے, لیکن پیسہ تو لوٹ رہے. اپنی ذہنیت سے حدیثوں کو سمجھ کے